اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بیٹا آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان۔ اللہ کے فضل سے دورہ قرآن میں آج ہمارا 26 پارہ ہے اور سورہ احقاف ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہی اس کتاب کو اتارا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا، یعنی ایک تو اپروپریٹ جو ہے وہ پیدا کیا اور دوسرا وقت کی ساتھ، یعنی جب تک اللہ کا حکم ہے تب تک وہ رہے گا، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ یہ ساری تخلیق جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں جسے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ، کہہ دو کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی۔ یعنی اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائے اور جتنا کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کچھ پیدا کیا ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم معبود بناتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ یعنی اگر تخلیق نہیں کیا تو تخلیق کرتے وقت انہوں نے کچھ شیئر کیا ہو، کچھ حصہ ڈالا ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لے ہو، یعنی اگر انہوں نے تخلیق نہیں بھی کیا تو تمہارے پاس کوئی تو دلیل ہوگی جس کی بنا پر تم یعنی اللہ کے خلاف جو ہے یا اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو غیر اللہ ہے، یعنی اللہ کے شریک ہیں ان کو پکارا جاتا ہے، جو قیامت کے دن تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، مطلب وہ اتنے قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ بول ہی سکیں، حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہیں۔ جب ان سے دعا مانگی جاتی ہے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سے کوئی دعا مانگ رہا ہے، تو جو سرے سے دعا کو ہی نہیں سن رہا وہ دعا کو کہاں قبول کرے گا۔ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی یہ حشر کا دن ہے کہ جب سب انسان جمع کیے جائیں گے تو جو معبود ہوں گے وہ اپنے ہی بندوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ حشر کا دن سب سے مشکل وقت ہے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ دے، بلکہ وہ کیا کریں گے، ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اب جو یعنی بندے ہیں وہ بھی اپنے معبود کا اس دن انکار کریں گے، اللہ کے آگے خالص عاجزی اور انکساری پیش کریں گے۔ جب ہماری کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی یہی بات ہے جب نبی دین کو پیش کرتے تو وہ نبی کو جادوگر اور دین کو جادو کہتے تھے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑا ہے۔ کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم پر کچھ اختیار نہیں، یعنی اگر میں اس کتاب کو اپنے پاس سے گھڑوں تو اللہ کی پکڑ ہے مجھ پر اور تم مجھے بچا نہیں سکتے۔ تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے بعد جو نبی کو یعنی جھوٹا نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں ان پر گواہ اللہ ہی ہے، وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔
کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول نہیں ہے کہ وہ ایک کوئی عجیب چیز ہے، یعنی رسول تو پہلے بھی آ رہے ہیں، سیدنا آدم سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا ہے، اور اس میں 313 یا 315 رسول ہیں اور 1,24,000 جو ہے جیسے پیغمبر اور انبیاء ہیں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، یعنی آخرت کا جو عمل ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا، یعنی حشر میں لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ نے جو مجھے وحی کی ہے میں اس وحی کی ہی اطاعت کرتا ہوں، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا، یعنی اللہ کی طرف سے جو خبر آتی ہے وہ اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی، یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قرآن پاک میں کہ اگر تم نے اس کا کفر کیا اور یہ اگر سچی ہوئی تو تمہارا کیا انجام ہوگا، جبکہ بنی اسرائیل کے گواہوں نے گواہی بھی دی، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ پہلے یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ضرور آئے گا اور ہم اس پر بیعت کریں گے، ان کی یہ صفات ہے۔ یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ سیدنا عبداللہ بن سلام ہے، جو یعنی پہلے جو ہے یہودی تھے اور ان کے عالم تھے، اور پھر جب قرآن پاک اترا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی اور اس قرآن کی بھی تصدیق کی اور اسلام لے آئے، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر اختیار کیا، یعنی وہ جو یہودی تھا وہ تو ایمان لے آیا یعنی سیدنا عبداللہ بن اسلام، اور تم نے یعنی تصدیق ہونے کے بعد بھی تکبر اختیار، اس نے عاجزی اختیار کی اور اس کو مان لیا، تم نے تکبر کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین کچھ بھی بہتر ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، یعنی کفار یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں اس دین میں ذرا سی بھی بہتری نظر آتی تو ہم پہلے لوگ ہوتے جو ایمان لاتے۔ جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، یعنی اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ اس میں بھی پوری شریعت اور پورا یعنی ضابطۂ حیات اس کے اندر موجود تھا، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے، یعنی کہ قرآن پاک اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائیں اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے بعد وہ بات کبھی کسی اور سے نہ پوچھ سکوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہہ کہ لا الہ الا اللہ اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یعنی جب ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کرنے لگے تو پھر چاہے جتنی بھی آزمائشیں آئیں اس پر ثابت قدم جو ہے ثابت قدمی جو ہے وہ اختیار کیجیے، جیسے کہ یعنی آل یاسر تھے ان کو طرح طرح کی جو ہے وہ عذاب دیے گئے، لیکن انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی اور انہوں نے جو ہے اسلام سے منہ نہیں موڑا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غمگین، یعنی قیامت کا جو خوف ہوگا حشر کے وقت اور وہاں کا جو غم ہوگا یہ لوگ جو ثابت قدم رہے اس سے بچ جائیں گے، یہی لوگ ہیں جنت والے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اعمال کی جزا میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا، یعنی یہ وہ پریگننسی کا پیریڈ ہے جو ماں کے لیے بہت ایک یعنی کریٹیکل سچویشن کہہ لیں وہ ہوتی ہے کہ دن رات ایک بوجھ ہے جو اس نے اپنے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، یعنی اس کی جو رحم ہے وہ اس وقت ایک حوض بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کھا رہی ہے پی رہی ہے کچھ بھی ہے جتنی بھی انرجی ہے اس میں 0%
اسٹرینتھ جو ہے وہ اس کی باڈی کو مل رہی ہے اور وہ سارا ایک تازہ خون میں کنورٹ ہو رہی ہے اور بچہ جو ہے وہ جوک کی طرح ماں کے رحم کے ساتھ جو ہے وہ چپکا ہوا ہے اور وہ اس کو یعنی چوس رہا ہے، اس کے خون کو، لٹرلی اس کا خون جو ہے وہ پی رہا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے پریگنینسی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ماں کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ ہیوی ہو رہی ہے اور اس وزن کو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور ساری ذمہ داریاں بھی ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ یعنی سائڈ بھی جو ہے وہ خون سے نہیں بدل سکتی، تو اتنی وہ تکلیف میں ہے۔ اور اس حالت میں ماں جو ہے وہ یعنی زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتی ہے، اس میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا۔ اور اب وہ جو اگر ڈلیوری کا ٹائم ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل اور سخت یعنی حالت ہے۔ اگر یعنی ایک تو یعنی لیبر پین تو ہے ہی ہے، لیکن جن بچیوں کے یعنی سیزیرین بھی ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس قدر سخت سچویشن میں ہوتی ہیں کہ جب ان کو پہلی واک جو ڈاکٹر کرواتا ہے تو یعنی وہ عورت اس درد میں ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ اتنی شدید درد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ بس اللہ کے حکم ہے نا کہ اللہ نے اپنی بندیوں کو اس چیز کے لیے چنا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ جس سے چاہے اس سے نوازے۔ اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چڑھانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یعنی اس کی پریگنینسی اور اس کے یعنی بچے کی جو رضاعت ہے، دودھ پلانا، وہ کل ملا کے 30 مہینے جو ہے وہ بنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچ جائے یعنی اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ 40 سال کی عمر میں جو بھی شخص یعنی لڑکی ہو یا لڑکا ہو اپنی تمام صلاحیتوں میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء پر جو نبوت یعنی وہی جو ان کو ملنا شروع ہوئی وہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین پر انعام فرمایا۔ اب یہ وہ صالح شخص ہے جو اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنی پختگی کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگ رہا ہے اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنی انرجی، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے۔ اور میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، یعنی جو اولاد تو مجھے عطا کرے اس کو بھی نیکوکاروں میں رکھ اور اس کو بھی اللہ کے راستے کی توفیق دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں کہ یعنی میں تیرے آگے ہی جھکتا ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنت والوں میں، ہم سب سے اچھے عمل ان سے قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیاں ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ یعنی جو پہلے انہوں نے برائیاں کی، گناہ کیے یا چھوٹی موٹی لغزشیں، اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق۔ اور جو ان سے کیا جاتا ہے اور جس نے اپنی ماں باپ سے کہا، اب ایک تو وہ صالح شخص تھا جس نے اس طرح دعا کی، اب یہ دوسرا بدکار شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہو، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا۔ اب یہ وہ والدین ہیں جو صالح ہے لیکن ان کا بچہ ان کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو کسی نیکی کی کا حکم دیتے ہیں یا نماز، قرآن، روزہ کسی کا بھی حکم دیتے ہیں یا آخرت کی یاد کا دلاتے ہیں کہ آخر میں اللہ کے آگے تم نے حاضر ہونا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگوں پہ کی افسوس ہو کہ تم ہر وقت مجھے قبر سے نکالے جانے کی ہی دھمکی دیتے ہو۔ یہ اس طرح کے بچے اللہ کی پناہ یعنی ابھی ہمیں بڑے عام ہمیں گھروں میں یعنی نظر آتے ہیں کہ جب ان کو نیکی کا کہا جاتا ہے تو وہ اس بات سے چڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے۔ اور اکثر اوقات ماں باپ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے ڈر کر اپنے بچوں کو اصلاح کی بات جو ہے وہ کر ہی نہیں پاتے۔ حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں، یعنی یہ وہ بچہ ہے جس کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوئے آخرت کے بارے میں، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کے والدین تیری بربادی ہو، ایمان لے، یعنی اپنے بچے کہتے ہیں کہ تو ایمان لے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔
تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں، یعنی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ماں باپ تو یعنی اللہ کی راہ میں لگے ہوئے، لیکن بچہ جو ہے وہ یعنی ایتھیسٹ ہو گیا کہ کس کا کنسیپٹ ہی نہیں، وہ اس چیز کو یعنی صرف کس سے کہانیاں سمجھ رہا ہے۔ جیسے اب بھی ہمارے بچے، ہمارے دیندار نیک بچے جب ہم ان کو یعنی بھیجتے ہیں یونیورسٹیز میں یا یعنی کسی آؤٹ آف کنٹری میں کہ وہ وہاں جا کے ایجوکیشن لیں، تو وہ واپس آتے ہیں تو یا بورڈنگ سکولز میں ہم ان کو بھیجتے ہیں تو ان کی حالت لٹرلی ایسی ہی ہوتی ہے، اور لٹرلی پیرنٹس کے ساتھ ان کے ڈائلاگس بھی یہی ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جنہوں ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے یعنی جنات اور انسان وہ ہیں جن سے سوال کیا جائے گا حشر کے دن، تو ان سب کے گروہوں میں یقیناً وہ خسارہ پانے والے ہیں، اور ہر ایک کے لیے وہ درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھاتے، یعنی جو کافر ہے وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب سے بدلہ دیا جائے گا، اسی وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، یعنی قوم عاد کی طرف ان کے بھائی سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ دینی تعلق نہیں تھا بلکہ نسبی تعلق تھا، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا۔ ان کی قوم یعنی کہ علاقہ احقاف میں رہتی تھی، کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی ہی سچا ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ قال انما العلم، اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس، یعنی عذاب جو ہے جیسے معجزے ہیں، عذاب ہے، قیامت ہے، موت ہے، یہ سارے علم اللہ کے پاس ہیں، اور اس میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہے، یعنی نبی کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں کو آتے ہوئے دیکھا، یعنی یہ عذاب تھا جو بادل کی شکل میں ان کی طرف آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ اب ہم پر بارش آئے گی۔ ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بارش بادل کو دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت بے چین ہو جاتے، کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر آتے۔ تو سیدہ عائشہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح ہمیشہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلی امتوں پر اس طرح عذاب نہیں آیا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ عذاب کا بادل ہی نہ ہو، اور جب پھر وہ یعنی بارش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راحت محسوس کرتے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ آندھی کا عذاب آیا تھا جو مسلسل ان کے اوپر چلتی رہی تھی، جو پھر رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، یعنی ان کی پاور اتنی تھی کہ آج کے لوگوں کے اندر بھی وہ سکل موجود نہیں تھی جو سکل قوم عاد کو اللہ رب العزت نے دے رکھی تھی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنا دیے۔ کان، آنکھیں جو دل ہیں یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا کہ ان سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے، یعنی ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو استعمال نہ کر سکے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انہوں نے اللہ کے راستے میں نہیں لگایا، تو یہ پھر ان کے کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اللہ کی ہی راہ میں لگانا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کر رہے تھے اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا، یعنی وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے نا کہ تم ہمیں جو کہتے ہو کہ عذاب آئے گا اس عذاب کو لے آؤ، تو وہی عذاب ان پر پھر آ بھی گیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ،
اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، یعنی مکہ کے ارد گرد کی بستیاں، ٹھیک ہے، جیسے یہ احقاف اور حجر کے جو علاقے ہیں اور صدوم کے علاقے ہیں، جب وہ یعنی مکہ کے تجارتی قافلے جب نکلا کرتے تھے تو ان قافلوں سے گزر کر جایا کرتے تھے، اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹ آئیں، چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے، جب مکہ والا سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ بت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ، اور جو وہ بہتان باندھتے تھے، یعنی یہ ان کا جھوٹ ہے کہ یہ قرب کا ذریعہ ہے۔ اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کے آپ کی طرف پھیر دیا جو غور سے قرآن سنتے تھے، یعنی ہوا یہ ہے کہ یعنی جب قرآن نازل ہونے لگ گیا تو جو شیطان تھے وہ آسمان دنیا سے اب کوئی بات جو ہے وہ اچک نہیں سکتے تھے، یعنی جن تو کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی بات لینے کے لیے جاتے تو صحابہ ساتوں سے ان کا پیچھا کیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ ضرور کائنات میں کوئی ایسی تبدیلی ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، تو اب ایسا کرو کہ زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ کہ پتہ لگاؤ کہ وہ کیا تبدیلی ہے۔ تو اس طرح جنات جو ہے وہ زمین میں پھیل گئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جنات ان کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن پاک کو سننا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ وہی کتاب ہے، یعنی یہ وہی تبدیلی ہے جو ہو رہی ہے اور جس سے ہمیں یعنی ہمیں محروم رکھا، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ شیطان کے چھونے سے بھی محفوظ ہے۔ جب ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا، یعنی وہ گروہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو غور سے قرآن سنتے تھے، یعنی قرآن کو وہ غور سے سن رہے تھے۔ جنات کے بھی ہمارے طرح ہی قبیلے ہیں، جنات کی بھی ہماری طرح ہی شریعتیں بھی ہیں، یعنی سیدنا عیسیٰ کی اور سیدنا دوسرا کیا کہتے ہیں یعنی عیسائیت اور یہودیت اور مسلمان، یہ ساری اس طرح ان کے بھی یعنی ان کے بھی مذاہب ہیں، ان کی بھی ایسے شادیاں ہوتی ہیں، قیامت والے دن ان سے بھی ان کے اعمال کی پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جائے، یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا، تلاوت کو مکمل کیا گیا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے، یعنی جب انہوں نے قرآن پاک کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل کی تو وہ اٹھ کر اپنی قوم کی طرف گئے اور وہاں پر خبردار کرنے والے یعنی دعوت اللہ دینے والے وہ بن گئے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور جا کر اپنی قوم کو بتایا۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی، اپنی قوم کو جا کر انہوں نے ایسے ہی کہا قرآن پاک کے بارے میں جو موسیٰ کے بعد نازل کی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، یعنی عیسائی تھے، اس کے لیے ایک تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ بات جو ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات میں ہم نے پڑھی تھی، یہ وہی کتاب ہے جس کی صفات ہم نے تورات میں پڑھی تھی، جو اس سے پہلے وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، یعنی انہوں نے کہا کہ نبی جو ہیں وہ تمام تخلیق کے لیے جو ہے وہ رسول بن کے آئے تھے، جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بلانے والے کی دعوت کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین وہ عاجز کرنے والا نہیں، یعنی زمین میں وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار ہے۔ یہی لوگ کھلی گمراہی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں، جو رب آسمان اور زمین کی تخلیق سے نہیں تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے۔ یہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، یعنی آگ پر یعنی جہنم پر، کیا یہ حق نہیں ہے، یعنی یہ جو حشر ہے، یہ جہنم ہے، یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ
ہمارے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی تمہیں جو اب آگ پر پیش کیا جا رہا ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، چنانچہ آپ صبر کریں جیسا پختہ ارادہ والے رسولوں نے صبر کیا۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو پختہ ارادہ والے رسول کہا جاتا ہے، جس میں سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، نوح اور ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ دیکھ رہے تو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے، پیغام پہنچا دینا، پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ احقاف جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور سورہ محمد کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اس سے مراد کافر ہیں جنہوں نے سیرے سے اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ منافق ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت، رسالت اور وحی نازل کی گئی وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان کی برائیاں دور کر دی۔ برائیوں سے مراد کہ ان کے پہلے جو گناہ تھے وہ اللہ نے معاف کر دے، یعنی جو کلمہ ہوتا ہے وہ پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایسے جو حج ہے وہ زندگی کے پہلے گناہ معاف کروا دیتی ہے اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، یعنی انہوں نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کی، اور جو لوگ ایمان لائے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ عباد الرحمن ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں اور شیطانی لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی ان کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے۔ اب یہاں سے بہت غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں تو یہ ہے کہ جب بھی کافروں سے ملو ان کو مار ڈالو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں تمہارا سامنا کفار کے ساتھ ہو تو پھر ان سے ڈٹ کر جھگڑو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خود سے جو ہے وہ کبھی بھی جنگ کو طلب نہ کرو، یعنی جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن جب جنگ تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر یعنی پیٹھ نہ پھرو، پھر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرو، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنوں کو تم نے قتل کیا ہے ٹھیک ہے، باقی جو بچ گئی ہیں تو ان کو قیدی بنا لو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے، یعنی یا تو جب جنگ ختم ہو جائے تو ان کو آزاد کرنا ہے یا فدیہ ہے، یعنی فدیہ لے کر ان کو آزاد کرنا۔ فدیہ کی پھر ڈفرنٹ جو ہے وہ قسمیں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے علم کے بدلے میں یا جیسے مال کے بدلے میں یا جیسے کوئی اگر ایمان لے آئے اس بدلے میں، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک دوسرے سے آزمائے، یعنی اللہ کے لیے مشکل نہیں، اللہ ان کے کفر کے بدلے میں ایک دم ان پر عذاب بھی لا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو مجاہد ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، یعنی جو شہداء ہیں، تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرنے والا، یعنی اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے۔ یعنی ایک جنتی جو جنت میں داخل ہوگا وہ اپنے جنت کے گھر کو اس سے بھی زیادہ اچھے سے پہچانتا ہوگا جتنا وہ اپنے دنیا کے گھر کو پہچانتا ہے۔ جب وہ اس کے اندر رہے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں ہمیشہ سے ہی اس گھر کے اندر رہ رہا ہوں، اس کو یعنی کوئی نیا چیز نہیں لگے گی، جس طرح ہم کوئی جگہ یا گھر وغیرہ تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں وہ ایک
یعنی نئی نئی چیز کی فیلنگ آتی ہے، بلکہ ان کو یہ لگے گا کہ ہم ہمیشہ سے ہی یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں لڑو گے تو اللہ تمہیں کامیابی دیں گے اور تمہارے قدم جما دیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی ان کے نیک عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی اللہ نے جو وہی نبی پر نازل کی انہوں نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دی۔ اس بدلے میں اللہ نے ان کے نیک اعمال بھی ضائع کر دے۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی ہی تباہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جس طرح جنگ میں ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لات اور عزا ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی ہمارے مدد کرنے والا ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت میں 4 نہریں ہیں، شراب کی، پانی کی، دودھ کی اور اس کی شہد کی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، یعنی ان کی دنیا میں وہ کیا کر رہے ہیں کافر، وہ مزے لوٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کا دنیا میں پرپس کیا ہے، یو اونلی لیو ونس، کہ صرف تم نے ایک دفعہ ہی رہنا ہے، تو یہ دنیا کی گھڑیاں اس کو انجوائے کر لو، جسے کہتے ہیں نا کھا لے پی لے جی لے، یعنی دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا پینا اور یہاں کی جو چیزیں ہیں اس سے انجوائے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اس لیے ان کی دنیا کا مقصد ہی صرف کھانا پینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ مزے لوٹ لو اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کے لیے ٹھکانا ہے۔ پھر آخرت میں بھی کیا ہے؟ جہنم ہے جو ان کا ٹھکانا ہے، اور کتنی ہی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھی، یعنی مکہ کی بستی میں قوت سے زیادہ تھی، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایسے لوگوں کو ان کی بستیوں سے جو اتنی مضبوط تھی وہاں سے نکالا، اور اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، یعنی اس میں پانی کی رنگت نہیں بدلے گی، نہ ہی اس کی یعنی اس کا ذائقہ بدلے گا۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض کا ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، تو پانی نہیں بدلے گا۔ اور دودھ کی نہریں ہیں جو شفاف اور صاف اور ستھرا اور نکھرا ہوا دودھ ہے جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کے دودھ ہے جب ہم رکھتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے، ایکسپائری ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، جس کے اندر سے اسمیل آنے لگ جاتی ہے اور بد مزہ ہو جاتا ہے، جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا۔ اور شراب کی نہریں ہیں، یعنی دنیا کی شراب میں قے ہے، سر درد ہے اور یعنی غشی ہے، لیکن آخرت کی شراب ایسی نہیں ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، یعنی لذت بھری ہوئی ہر خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ ہمارے دنیا کی شہد جو ہے جس کو ہم لے کر آتے ہیں اس میں کبھی مکھی کی ٹانگ، کوئی پار یا کچھ نہ کچھ اس طرح نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنت کی جو شہد ہے وہ صاف ستھری ہوگی، اور ان کے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے، یعنی جنتی لوگ کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں جیسے کہ جہنمی ہیں، اور ان کی گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یعنی ان کے لیے ایسا پانی ہے جو گرم کھولتا ہوا گا اور ان کے آنتڑے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا، یعنی پہلے جنتیوں کی مثال، پھر کافروں کی مثال، اور اب یہاں پہ منافقین کی مثال ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں قرآن سننے کے لیے
تو قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترتا، یعنی وہ غور سے سنتے ہی نہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی نے کیا فرمایا ہے۔ اور جب وہ اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو جو ایمان والے مومنین ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی نے کیا فرمایا۔ اگر وہ غور سے سنتے تو ان کو پتہ ہوتا نا کہ نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ منافقت کی نشانی ہے کہ وہ محفل میں بیٹھے تو ہیں لیکن وہ اس علم کو حاصل نہیں کر سکے۔ اس نے ابھی کیا کہا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور ان کو تقویٰ عطا کیا، سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک اس کی علامتیں تو آ چکی، یعنی کہ جسے یعنی اس کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ ظاہر تو ہو چکی ہوئی ہیں، اور پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہے، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کا نصیحت اور ایمان اور توبہ اور استغفار کوئی بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بس آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگو۔ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، یعنی جو اللہ پر ایمان لے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی بخشش مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ جو ہے وہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اس لیے فجر اور عصر کے وقت یعنی استغفار کی تسبیح کو قائم رکھیں آپ لوگ۔ اور دوسرا کیا ہے کہ مومن بندوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگے، یعنی جنہوں نے اپنا آپ اللہ کی راہ میں لگایا وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ نبی ان کے لیے بخشش مانگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی۔ اس سے مراد جو ہے جو مومنین ہیں وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ جہاد کی کوئی صورت جو ہے وہ نازل کر دی جائے جو کہ محکم ہو۔ چنانچہ جب کوئی محکم صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کہنے اس میں جنگ کے احکام بتائے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہیں، جن کے دلوں میں شکوک و شبہات کی بیماری یعنی کمزور ایمان والے ہیں یا اس سے مراد منافق ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے ایسے شخص کی طرح جس پر موت سے غشی ڈال دی جا رہی ہے، یعنی جنگ کے احکام سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم ہماری ہی نہ جائیں، تو وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس شخص کی طرح کے جو نزاع کے عالم میں ہوتا ہے۔ پس ان کے لیے بہت بہتر ہے حکم ماننا اور بھلی بات کہنا۔ پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہے۔ جہاد کے حکم کے بعد اگر تو وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں اور جہاد کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے، یعنی اس سے مراد منافقین ہیں کہ اللہ اگر ان کو زمین میں حکومت دے دے تو وہ کیا کریں کہ زمین میں فساد کریں گے اور کیا کریں گے اپنے رشتہ داروں کو توڑ دیں گے، یعنی صلہ رحمی کو ختم کر دیں گے، اپنی قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قرابت داری کو توڑتا ہے یعنی صلہ رحمی کو تو اللہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، پس انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں، ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں کہ یہ غور و فکر نہیں کر رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، سننے کے بعد بھی انسنی کر رہے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہوگی، یعنی یہ مرتد ہیں اور ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوش نما بنا دیا، ان کے لیے مہلت لمبی بتائی۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے کہ بعض معاملات میں ہم جلدی ہی تمہاری اطاعت کریں گے۔ اب یہ کیا کام کرتے تھے کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ یعنی ایمان لے آئے لیکن ایمان کی کچھ یعنی جو شریعت تھی دین کی اس کو ناپسند کرتے تھے، اس معاملے میں وہ کافروں کی بات کو یعنی اس کوئی خاص فیصلے میں وہ کافروں کے احکام کو پسند کرتے تھے۔
آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم جلد ہی تمہارے یعنی اس معاملے میں ہم تمہاری بات تمہاری رائے کی اطاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ اس کو جانتا ہے. تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کے ارواح قبض کریں، یعنی یہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتے ہیں کہ جب موت کے وقت ان کی روح لینے کے لیے آئیں گے، ان کے چہروں اور ان کمروں پر مارے گئے. یعنی وہ کیا کریں گے، ایک تو یعنی روح نکلنے کی تکلیف ہے کہ روح پورے جسم میں بھاگے گی اور وہ اس کو کھینچ کر نکالیں گے، اور اوپر سے پھر جو تھپڑ ان کو پڑیں گے وہ علیحدہ سے، اور پھر زبانی سرزنش بھی ہوگی، یعنی زبان سے بھی وہ ان کے ساتھ تلخ رویے کے ساتھ بات کریں گے. یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا. یعنی یہ لوگ بھی اللہ کی رضا کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یعنی لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا. یعنی ان کے سینوں کے اندر جو قدورتیں ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو باہر کھینچ نہیں نکالیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو سب دکھا دے، پھر ان کے چہرے کے علامات سے ہی آپ انہیں ضرور پہچان لیں گے. اللہ رب العزت منافقوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اے نبی اگر ہم چاہیں تو ان منافقوں کے چہرے آپ کو دکھا دے، اور پھر کیا ہو کہ تم یعنی ان کے چہروں سے ہی ان کو پہچان لو. ایسا ہی ہوا تھا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا. یہ ٹوٹل 14 اور 15 منافق تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام سیدنا حذیفہ کو لکھوائے تھے اور ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے دوسروں کو نہیں بتانا. اس لیے سیدنا حذیفہ کو رازدان رسول کہا جاتا ہے. اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کے علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لو گے، اور آپ ان کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جاؤ. یعنی یہ جو بناوٹی باتیں کرتے ہیں نا، خاص طور پر یہ منافق ہوتے ہیں، یہ لوگ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یعنی جب ان سے بات کی جائے جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کمیونیکیشن سکل، تو ان کی یہ سکل ایسی ایڈوانس ہوتی ہے کہ جب ان سے بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھلی بات کوئی کر سکتا ہی نہیں، حالانکہ ان کے اندر ان کی جبلت کے اندر بھلائی نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حوال کو جانچ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ مومن کی آزمائش رکھتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ صبر کرنے والا کون ہے. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کی ہدایت ان پر واضح ہو چکی، لیکن ہدایت کے باوجود بھی وہ رسول کی مخالفت پر ڈٹے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ضائع کر دے گا. وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں ہی مار گئی، یعنی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، ان کے ساری زندگی اسی سچویشن میں رہے کہ خود بھی کفر کرتے رہے اور دوسروں بھی کو بھی کفر پر ہی موٹیویٹ کرتے رہے، اور اسی حالت میں ہی مار گئے کہ وہ کافر ہی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. یعنی کفر کو اللہ تعالیٰ کبھی یعنی مشرک کو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گے. چنانچہ تم کمزور نہ بنو، نہ ہی تم صلح کی طرف بلاؤ. یعنی جب جنگ ہو جائے تو اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہ کرو، نہ ہی یعنی صلح کی طرف جو ہے وہ اپنا جھکاؤ کرو کہ ڈر کی وجہ سے صلح کی طرف ہو جاؤ، اور تم ہی سب سے بلند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یعنی اگر تم ڈٹ کر لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا. یعنی تمہاری جو محنت اور جان فشانی سے تم اللہ کی راہ میں لڑو گے، جہاد کرو گے، تو اللہ تمہارے ان اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تمہارے اجر تمہیں
دے گا اور وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے میں انسان کا سارا مال نہیں مانگتا۔ آپ زکوٰۃ کوئی دیکھ لیں تو کیا ہے، صرف سارے مال کا 2% بنتا ہے، اور سارا مال بھی وہ کہ جو آپ نے ذخیرہ کیا ہوا، یعنی جو آپ کے استعمال میں ہے، آپ کی گھر گاڑی، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں، جو بلکہ آپ نے ضرورت کے علاوہ جو آپ لوگوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس پر 2% ہے۔ اور اگر تم سے تمہارا سارا مال مانگے، یعنی ساری کائنات کا وارث تو اللہ ہی ہے نا، اور اگر وہ سارا مال مانگ لے اور وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ مانگ لے، یعنی یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اصرار کے ساتھ مانگے یعنی انفورس کرے، تو تم بخل کرنے لگ جاؤ، یعنی تم اس وقت کیا کرو، بخیل ہو جاؤ، وہ تمہارے دلوں کی کینوں کو باہر نکال دے، اور اس وقت ظاہر ہو جائے کہ جو دلوں کے اندر لوگ بغض رکھتے ہیں۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو مال ان کو اللہ کے حکم سے زیادہ پیارا لگنے لگ جاتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے ہی سے بخل کرتے ہیں۔ جو بخل کر رہا ہے، مال بچا رہا ہے، تو وہ اللہ سے بخل نہیں کر رہا، اپنے سے کر رہا ہے، کیونکہ اگر مال نہیں لگائے گا تو پھر اس کو اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے کھجور ہی دے کر، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ہم نے پچھلے تشبیہ میں پڑھا تھا کہ ایک دانہ جو آپ بولتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ 700 بالیاں نکالتا ہے، یعنی ایک کے بدلے میں 700 گنا ہے، تو وہ کیا ہے جو اگر بخل کرے 1 روپے نہ دے تو اس کو بدلے میں 700 نہیں مل سکتے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اور تم محتاج ہو، یعنی اللہ تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، وہ پھر تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ اور یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ محمد جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ فتح کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے یہ آیت دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ فتح کو بڑی خوش الحالی سے جو ہے وہ پڑھا تھا، اور یہاں پہ جو فتح کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوگ یعنی مکہ فتح کو کہتے تھے، مکہ کی فتح کو جو واقعی ایک فتح تھی، لیکن اصل میں جس فتح کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے وہ صلح حدیبیہ کی جو یعنی وہاں پہ جو میثاق ہوا تھا اس کے بارے میں ہے کہ وہ اصل میں فتح تھی، کہ یعنی ظاہر میں تو مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے بڑے غلط اصولوں پر جو ہے وہ معاہدہ کر لیا ہے، لیکن جب وہ 10 سال گزرے تو اس 10 سالوں میں سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا، اور کفار کے حق میں وہ ظلم تھا، یعنی ظلم نہیں تھا، یعنی نقصان تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ، یعنی آپ نے پیچھے بھی جو گناہ کیے ہیں اللہ ان کو بخش دے، جو پہلے ہو چکا اور بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے، یعنی اس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل کر دے، یعنی مکمل کر دے، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، یعنی اللہ کے راہ کی رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد، یعنی اللہ رب العزت جب آپ یعنی اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر حالت میں اور ہر جنگ میں جو ہے وہ مسلمان کا حامی و ناصر رہے گا۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی، یعنی یہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ عمرہ کے لیے بیت اللہ کا یعنی عمرہ کر رہے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے اور ابھی یعنی مکہ نہیں پہنچے تھے تو مکہ والوں نے ان کو مکہ کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے، اور اب انہوں نے وہیں پر جو ہے یعنی ان کا ایک میثاق بنا، یعنی ایک عہد بنا، اور اس عہد میں ایسے اصول رکھے گئے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ بے چین ہو گئے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ نہیں لکھیں گے بلکہ محمد بن عبداللہ لکھیں گے، ہم بسم اللہ الرحمن نہیں لکھیں گے بلکہ
بسمک اللہم لکھیں گے، اور اسی طرح کے 10 سال تک جو ہے وہ کافروں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر کفار کوئی آ جائے بھاگ کر مدینہ تو مسلمان واپس کریں گے، لیکن مسلمان میں سے کوئی اگر مکہ جائے یعنی بھاگ کر مرتد ہو کر، تو مکہ والے اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ اس کو یعنی واپس کرے، اور اسی طرح اس سال تم لوگ عمرہ نہیں کرو گے اور اگلے سال آ کر عمرہ کرو گے، اور اگلے سال جب آؤ گے تو تمہاری تلواریں جو ہیں وہ میانوں کے اندر ہوگی، یعنی بظاہر تو دیکھنے میں یہ سارے ہی جو اصول تھے وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مسلمان جو تھے اس کو اپنے خلاف سمجھ رہے تھے، لیکن جب وقت گزرا تو یہ سارے کے سارے جو تھے وہ یعنی مسلمانوں کے حق میں یعنی فائدہ مند ثابت ہوئے، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ تو وہ اس بے چینی کو اللہ رب العزت نے یعنی ان پر جو ہے وہ سکینت نازل کر دی، یعنی ان کو اس اصولوں پر صبر دیا اور ان کو ثابت قدمی دی۔ تو انہوں نے اس کے یعنی یہاں سے استدلال لیا جاتا ہے کہ مومن کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی جتنا کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہمیشہ ہی سے بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی جو جنت میں ڈال دیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ یعنی مشرک وہ تھے جو روک رہے تھے یعنی اللہ کے گھر کا یعنی طواف کرنے سے روکا ہوا تھا، اور منافق وہ تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نبی کے ساتھ عمرہ کے لیے نہیں بھی آئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں، برا گمان، یہ کیا کرتے تھے کہ برا گمان رکھ رہے تھے، برائی کا چکر دراصل انہیں پر ہے، یعنی جو انہوں نے گمان رکھا ہوا تھا برا کہ یہ دین ختم ہو جائے گا، یا یہ جو لوگ ہیں جب جائیں گے تو مشرک ان پر حملہ کر دیں گے، اور یعنی مکہ والے اور ان کو پکڑیں گے، اور اس طرح سارے گمان جو کیے تھے وہ واپس اللہ تعالیٰ نے انہیں پر ہی لٹا دیے، اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، یعنی اس سے مراد صبح شام کے اذکار بھی ہیں، اور فجر اور عصر کی جو ہے وہ نماز بھی ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی اس سے مراد بیعت رضوان ہے، اس کو بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں، جو یعنی لوگ ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو جو یعنی مکہ میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، ان کو صلح کا پیغام دے کر مکہ کی طرف بھیجا تھا، ٹھیک ہے، تو خبر یہ ملی کہ انہوں نے سیدنا عثمان کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیعت لی تھی، اور یہ بیعت جو ہے اس بات پر تھی کہ جب اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو پھر جو ہے کوئی مسلمان نہیں بھاگے گا، یعنی اس سے مراد موت کی بیعت تھی یا جان کی، یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بیعت موت پر تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس بات پہ تھی کہ جنگ سے نہیں بھاگے گا، بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ تقریباً 1400 بعض روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں 1500 آتا ہے کہ 1500 صحابی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے تھے، اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کے ہاتھوں پر
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، یعنی جس نے اس عہد کو توڑا تو وہ اپنے ہی خلاف ہی اس عہد کو توڑے گا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یعنی یہ وہ دیہاتی لوگ تھے جو اس طرح بدگمان ہو رہے تھے اور نبی کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اب وہ نبی سے کہہ رہے تھے کہ ہماری بخشش کی دعا کریں، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہاری کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی پوری طرح باخبر ہے جو اعمال تم کر رہے ہو، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی وہی بات جو بدگمانی نے بتائی نا کہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جا تو عمرے پر رہے ہیں لیکن یہ کبھی بھی واپس لوٹ کر اپنے گھروں میں نہیں آئیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں خوش نما بنانے شیطان نے تمہارے اس خیال کو تمہارے لیے مزین کر دیا کہ تم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہے تھے اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے، یعنی اس گمان کی وجہ سے تم برباد ہو گئے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہہ اٹھیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئے۔ ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو 3 ماہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صرف انہی لوگوں کو لے کر گئے جو صلح حدیبیہ میں تھے۔ تو یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جایا جائے تاکہ مال غنیمت ہمیں بھی ملے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دے، یعنی اب اس مال میں سے یہ چاہتے ہیں یعنی جو غزوہ خیبر سے ملا کہ ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ تو اللہ فرمانے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دے، یعنی کسی شخص نے اگر جنگ نہیں کی کیا اس کو مال غنیمت دیا جائے، تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے، تو جلد ہی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو۔ اب یہ کیا کہتے تھے، مومنین سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اس لیے نہیں لے کے جا رہے کہ آپ یعنی جنگ پر کہ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو ان قریب تمہیں ایک انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، یعنی دیہاتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں جنگ پر ساتھ نہیں لے جائیں گے لیکن اللہ کے حکم سے تمہارا مقابلہ جو ہے وہ ایک ایسی قوم سے ہوگا جو بہت جنگجو ہے۔ اگر تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائے، پھر اگر تم اطاعت کرو، یعنی یا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرو یا پھر وہ اسلام لے آئے اور تم اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، یعنی اس کے بدلے تم اجر پاؤ گے، ابھی نہیں۔ اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم پہلے ہی منہ موڑ گئے یعنی نبی کے ساتھ نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے، نہ ہی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی تنگی ہے، یعنی یہ وہ 3 قسمیں بتائی گئی ہیں جو جنگ میں نہیں جا سکتے، یعنی نہ تو اندھا اور نہ ہی لنگڑا اور بیمار جو یعنی عارضی طور پر بھی بیمار ہے، اگر وہ جنگ میں نہیں جاتا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے رخصت فرمائی ہے اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے ان لوگوں کی رخصت فرمائی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اس لیے اس کو بیعت الرضوان بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یعنی بیعت کی تھی اللہ رب العزت ان سے راضی ہیں۔
تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا تو ان پر سکینت نازل کی، یعنی ان کے دلوں میں وہ جو ایک بے قراری تھی۔ سیدنا عمر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ کافر نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا کہ ہاں وہ کافر ہیں، تو کیا یعنی ہم ان کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہی یعنی فیصلہ ہے۔ تو پھر سیدنا عمر جو ہیں وہ اس نبی کے حجرے سے نکلے اور یعنی کیا کہتے ہیں سیدنا ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی بات کی۔ اللہ نے ان کے سینوں کے اندر جو ہے وہ سکینت نازل کر دی کہ ان کو ثابت قدمی دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا کی، یعنی ان کو مضبوط رکھنے کے لیے قریبی فتح سے مراد غزوہ خیبر تھا، جو یعنی ان کو بڑی آسانی سے حاصل ہوا اور اس کی فتح ملی، اور اس کے اندر سونا چاندی نہیں بلکہ باغ اور گھوڑے اور بیل اور اس طرح زراعت کا سامان جو ہے وہ ان کو غزوہ خیبر میں ملا، اور بہت سے اموال غنیمت بھی وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلدی ہی یہ فتح دے دی اور اس نے ان لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے مومنین پر ایک فتح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے جو ہاتھ ہیں وہ مومنین سے روک لیے ہیں، اور تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ پر چلا دے، اور کئی اور بھی جس پر ابھی تو قادر نہیں ہوئے اللہ کے اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سے لڑتے ہوئے جنہوں نے کفر کیا تو ضرور وہ پیٹھے پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور نہ ہی کوئی مددگار نہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے ہی گزر چکا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ ان سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی سچویشن ایسی بن گئی کہ نہ مکہ والوں نے یعنی کفار پر مکہ والوں نے نہ تو مسلمانوں پر حملہ کیا اور نہ ہی مسلمانوں نے مکہ والوں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد تو تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا تھا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہ 80 کے قریب لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر قابو بھی کر دیا تھا، لیکن اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو جانے دیا تھا۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، یعنی ہیں تو کافر، حالانکہ یہ خود کافر ہیں کیونکہ کلمہ گو زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو، تو انہوں نے کیا کیا کہ کفر کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو جو اس سے روکے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تقریباً 70 یا 80 اونٹ قربانی کے لیے لے کر آئے تھے جن کو مکہ میں ذبح کرنا تھا کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچے۔ اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں موجود نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے، ان کی وجہ سے لا علمی میں تمہیں تکلیف پہنچ رہی۔ مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مومنین تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان چھپایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی تو تم باخبری میں ہی ان لوگوں کو ختم کر دیتے اور اس وجہ سے تم کو تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ہم ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے، یعنی ان کے کفر سے ان کو دردناک عذاب دیتے، لیکن وہ بچ کیوں گئے؟ ان مومنین کی وجہ سے جو مکہ میں ابھی موجود تھے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ایمان والوں پر سکینت نازل کی۔ ضد کیا تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے تقویٰ کی بات کا پابند رکھا اور اس کے زیادہ حقدار، اس کے زیادہ اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جانے۔ نبی اور اس کے ساتھی زیادہ حقدار تھے کہ طواف کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفار مکہ نے اس کا اجازت نہیں دی۔ بلا شبہ یقین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا، یعنی جب وہ عمرہ نہیں کر سکے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے خواب نہیں دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال ہی عمرہ کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور
مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے اور بال ترشواتے ہوئے امن کی حالت میں داخل ہوں گے، یعنی اللہ کی کرم سے انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ اس طرح وہ عمرہ کریں گے اور سر منڈوائیں گے، یعنی عمرے کا ایک حصہ ہے، اور اس میں اگر کوئی چاہے تو بال بھی ترشوا سکتے ہیں، اگر پورا سر نہ بھی منڈوائے تو بال بھی تروا امن کی حالت میں، یعنی حرام باندھے ہوئے کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کی، یعنی اس سے مراد یعنی خیبر کی فتح ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سے عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا مشرک جتنے بھی مذاہب موجود ہیں تو اللہ اس کو سب پر غالب کر دے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہے، یعنی آپس میں نرم اور کفار پر سخت، جس طرح وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ جو ہے کفار پر ریشم کی، یعنی مومن جو آپس میں ہے وہ ریشم کی طرح ہیں اور کفار کے ساتھ کیا ہے وہ فولاد کی طرح ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہے، یعنی مومنین کی مثال ایسی ہے کہ امارت کی طرح ہے کہ ہر اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی بات کرنے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں، یعنی رکوع اور سجدوں کے ذریعے اللہ کی فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں، سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں کے نشان ہے، یعنی ان کے چہروں کے اوپر نشان ہے، یعنی عبادت کی وجہ سے چہرے پر اس کے اثرات اور نورانیت جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ عیسائی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو شان یعنی ان صحابہ کی دیکھ رہے ہیں یہ عیسیٰ کے حواریوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی کوئی شخص اگر عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کا جو ذائقہ ہے، جو نور ہے وہ اس کے چہرے سے نظر آنے لگ جاتا ہے، اس کا اثر نظر آنے لگ جاتا ہے، ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے، ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے، یعنی اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں کہ انجیل میں ان کی مثال یعنی صحابہ کی مثال کھیتیوں جیسی ہے، جس نے اپنی کومپل نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی، یعنی کیا ہے کہ وہ نبی کے صحابہ ہیں جو پہلے کمزور تھے پھر مضبوط ہوئے اور پھر جو ہے وہ اتنے یعنی بہادر اور تر و تازہ ہوئے کہ سیدھی کھڑی ہو گئی، یعنی دین کو لے کر یعنی مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم ہو گئے، کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے، یعنی اس کا جو مالک ہے وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے، اور کافر جو ہے وہ صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر اس پر غصہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کی ہے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ فتح جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوتی ہے، اور ہماری سورہ حجرات جو ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یعنی کسی معاملے میں اگر اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر لیں تو پھر اس فیصلے سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا، یعنی اللہ کے خوف سے یعنی ایسا نہیں کرنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی نبی کی آواز سے جب نبی بول رہے ہوں تو آپ کی آواز اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، اور علماء کرام اس میں کہتے ہیں کہ نبی کے وصال کے بعد نبی کی قبر کے پاس بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور حدیث رسول کے وقت جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تب بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ علماء
علماء کی رائے ہے کہ جب علماء بات کر رہے ہوں تو تب ان کی آواز سے بھی آواز کو بلند نہیں کرنا، کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور اس آیت کے آنے کے بعد سیدنا عمر اتنی آہستہ آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ جو ہے وہ بات کو پوچھ دے، آواز بلند نہ کرو، نہ اس بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کرتا ہے، یعنی جیسے تم ایک دوسرے کو بلند آوازوں سے پکارتے ہو نا، ایسے یعنی یا محمد ایسے کہہ کے نہیں پکارنا، بلکہ ان کو ادب کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے ادب سکھا رہے ہیں، ان کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ نرم لہجے کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ جو ہے وہ پکارا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس طرح کی حرکت سے جو تمہارا نیک اعمال ہے وہ بھی ختم ہو جائیں۔ یعنی کس وجہ سے یہ جو گناہ کیا، اس وجہ سے یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیں، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا وہی نبی کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اور ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے، یعنی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے حجرے میں اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی موجود تھے، تو یہ کچھ دیہاتی لوگ تھے جو آئے تھے یعنی دیہات سے، تو انہوں نے اس بات کا یعنی لحاظ نہیں رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، اور وہ کچھ دیر کے لیے انتظار کر لیں جب تک کہ نبی خود نہ اپنے حجروں سے باہر آ جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ باہر سے ہی آوازیں لگانا شروع کر دی، یا محمد یا محمد، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں، یعنی یہ ایک ان ایتھک بات ہے کہ اس طرح کسی کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ باہر سے اس کو اس طرح پکارنا شروع کرنا، بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر یعنی اس وقت تک انتظار کرتے جب آپ خود حجرہ مبارک سے باہر آ جاتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے نا کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ دیہاتی اس لائق کی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو نہ جانے، وہ اسی وجہ سے اس بے ادبی کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے نبی کو اس طرح بلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی ہوا یہ تھا کہ ایک شخص تھا جو ایمان لے کر آیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دی، اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے آپ اجازت دیں میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں اور ان کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر میرے قبیلے نے ایمان قبول کر لیا تو میں ان سے زکوٰۃ لوں گا، تو آپ فلاں فلاں ڈیٹ کو اپنے قاصد کو بھیج دیجیے گا، میں جو زکوٰۃ جمع کروں گا وہ ان کو دے دوں گا۔ اب جب وہ ڈیٹ آئی تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے قاصد جو ہے وہ روانہ کر دیا، ادھر ابھی تک وہ قاصد نہیں اس ڈیٹ پر پہنچا تھا، اس نے اپنے قبیلے کو لوگوں کو بلایا کہ کہا کہ نبی نے اس ڈیٹ پہ قاصد کو بھیجنا تھا، ابھی قاصد نہیں پہنچا تو یہ نہ ہو کہ نبی ہم سے ناراض نہ ہو گئے، تو ہم یہ زکوٰۃ لے کر خود ہی نبی کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے نبی نے جس شخص کو بھیجا تھا وہ آدھے راستے پر گیا اور وہاں سے ڈر گیا، ڈر کے واپس آیا اور اس نے نبی سے یہ جھوٹ بولا کہ نبی میں اس شخص کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے زکوٰۃ بھی نہیں دی اور الٹا مجھے جو ہے نا وہ قتل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں ایک دستہ جو ہے وہ ان کی طرف بھیجا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، لیکن وہ دستہ ابھی یعنی مدینے کے قریب ہی تھا کہ سامنے سے وہ شخص اور اس کے قبیلے کے لوگ آ رہے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی نے آپ کی طرف ہی بھیجا ہے کہ آپ نے نبی کے قاصد کو اس طرح زکوٰۃ بھی نہیں دی اور قتل کی دھمکی بھی دی ہے، تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں نے تو نبی کے قاصد کو نہیں دیکھا، پھر وہ نبی کے پاس آیا اور وہ شخص سچا تھا اور اس نے قسم اٹھا کر کہا
کہ میں نے آپ کے قاصد کو نہیں دیکھا اور میں تو یہ زکوٰۃ خود لے کر آیا ہوں، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی فاسق یعنی جھوٹا شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لے، لیکن آج ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی ہمیں کہیں سے بھی بات پتہ چلی ہم وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بات پہنچے تو وہ اس کی تصدیق کرنے کے بجائے اس کو آگے ہی پہنچا دے۔ جس طرح فیس بک یا اسٹیٹس واٹس ایپ کے ہوتے ہیں یا انسٹاگرام یا اس طرح کے، تو ہم کوئی بھی حدیث یا آیت یا کچھ بھی اپنی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو آگے شیئر، لیکن ہم اس کو کراس چیک نہیں کرتے کہ حدیث کی بک سے اس کو کراس چیک کرے کہ واقعی یہ حدیث اوتھینٹک ہے کہ نہیں، یہ آیت جو لکھی گئی ہے وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں۔ اور لا علمی میں اسی طرح ہی ہم غلط علم بھی پھیلا دیتے ہیں، تو اس کی پہلے جو بھی بات آپ نے کرنی ہے اس کی پہلے تحقیق کرے۔ تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ اور جان لو یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ جو چیدہ رائے دینے والے لوگ ہیں جو مشورے دیتے ہیں، اگر ان کی بات مان لی جائے تو تم لوگ نقصان میں پڑ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس نے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنایا ہے۔ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان میں صلح کروا دو، یعنی ہے تو مومن لیکن آپ آپس میں جھگڑ پڑے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کی صلح کروائی جائے۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی، یعنی زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنی زیادتی کو ایکسیپٹ کرے اور اللہ کے حکم کی طرف لوٹ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو روک کر، چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ بلا شبہ مومن بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جو یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی تو ان کو سب یہودن کہہ کر پکارتے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ مجھے اس طرح یعنی اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ میرا پہلے مذہب جو تھا وہ یہودی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں ہارون میرا باپ ہے اور موسیٰ میرا چچا ہے اور محمد جو ہے وہ میرا شوہر ہے۔ تو اسی لیے یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا قد مبارک جو تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا، تو ان کی قد کی وجہ سے ان کو اس طرح مذاق کا جو ہے نشانہ بنایا جاتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا ہے کہ نہ تو جس طرح یہاں پر ہے نا کہ ایک عورت کا دوسری عورت سے مذاق نہ اڑائے، یعنی مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ایمان اور تقوی میں شاید مذاق اڑانے والے سے اللہ کے ہاں کتنا ہی محبوب ہو، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی مسلمان ہو بھی جاتے تھے تو وہ ان کو یہودی یا عیسائی کہہ کر یا اس طرح کہہ کر پکارا کرتے تھے، اس طرح برے لقب سے نہیں پکارنے کی اجازت اسلام میں۔ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارا، ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت ہی بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہے، یعنی جنہوں نے اپنے اس بات سے توبہ نہ کی تو ظالم ہے۔ یعنی ایسے نام سے نہیں پکارنا چاہیے جس کی وجہ سے سامنے والا اذیت میں آ گیا۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان
گناہ ہوتے ہیں، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ بدگمانی، جو ہم برے گمان کرتے ہیں وہ گناہ ہے، یعنی اچھے گمان جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، کہ جیسا وہ اس سے گمان کرتا ہے وہ اس کو ویسا ہی پاتا ہے۔ اور جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو یعنی کسی بات کی ٹو میں رہنا، یعنی اگلے والا بندہ جو ہے وہ اس بات کو چھپا رہا ہے تو وہ چھپا ہی اس لیے رہا ہے کہ وہ بتانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ لوگ یعنی اس بات پر بس ضد ہو جاتے ہیں، اچھا پھر کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، کس کے ساتھ کیا، یعنی اتنے کو کوشچن کرتے ہیں کہ بندہ یعنی ایک اذیت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ایسی ہے کہ کسی بارے کسی شخص بھائی کا اس طرح ذکر کیا جائے کہ اس کا ذکر اس کے سامنے کرے تو وہ اس چیز کو ناپسند کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اس کی کبھی کو دلانے کے لیے یہ کتنا کبھی کام ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقینا اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قوموں اور برادریوں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوموں اور برادریاں جو ہیں وہ صرف چاند کی وجہ سے بنائی ہے، لیکن ہے تو سارے آدم کی ہی اولاد۔ جیسے سیدنا بلال کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رشتہ بھیجا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ اب ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنی بیٹیاں غلاموں کے ساتھ بیاہ دیں۔ اس بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا یعنی اللہ کے مقرب وہی ہے جو تقوی میں اللہ ہے، یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، یعنی تمہارے ایمان کی حد ابھی صرف یہی ہے کہ تم نے اپنے منہ سے صرف کلمہ پڑھا ہے، یعنی صرف ابھی تم نے کلمہ گو ہوئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ کلمے سے مراد صرف منہ سے اسلام کہنا ہے، اور ایمان سے مراد عمل اور قول دونوں ہے، یعنی منہ سے بھی اور پھر اس کو عمل میں بھی لانا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ یعنی یہ وہ دیہاتی تھے جو منافق قسم کے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر احسان جتاتے تھے کہ دیکھیں ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، دیکھیں ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کیا تم اللہ کو آگاہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دین پر آئے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے ہیں، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، یعنی اللہ نبی سے فرما رہے ہیں کہ ان کا اسلام کا احسان اللہ پر نہیں ہے نہ ہی رسول پر، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر یہ احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت، یعنی جس کو اللہ ہدایت کا نور دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ اطاعت دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما برداری دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دے، تو یہ اللہ کا احسان ہے اس بندے پر، بلکہ بندہ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ اللہ تو غنی ہے نا، اللہ کو ہمارے عبادات کی کوئی یعنی انٹرسٹ یا شوق یا فائدہ یا کچھ اس طرح نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ کے فضل سے ہماری سورہ حجرات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہماری سورہ قاف جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قاف مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف حروف مقطعات ہے، قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس
انہی میں سے خبردار کرنے والا آ گیا۔ تو کافروں نے کہا یہ عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور ہے۔ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے، یعنی اعمال کو محفوظ کرنے والی۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے اس کو زینت دی جیسے سورج چاند ستاروں سے، اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں، یعنی اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے جو زمین کی میخیں ہیں، اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی، ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگائے، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت کے جن کے شگوفے طے بتہ ہے، جو بندوں کے لیے رزق ہے۔ اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی آسمان کے پانی سے اللہ نے بنجر زمین کو زراعت کے قابل کیا، اور اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا، یعنی جس طرح فصل کا نکلنا ہے ایسے ہی مردہ انسانوں کا زمین سے نکلنا ہوگا حشر والے دن۔ ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب رس اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور اہل ایکا اور قوم طیبہ نے، اور ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا، تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں، بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جو وسوسہ ان کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگے جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، یعنی اللہ رب العزت انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جبکہ دو ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کریں، اس سے مراد کرام الکاتبین ہے۔ کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر اختیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یعنی جب موت آ جاتی ہے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی یہ تیری موت ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا۔ رسول میں پھونک دیا جائے گا، یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے، یعنی اس سے مراد حشر ہے، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، یعنی یہ دو فرشتے ہوں گے جو ہانک رہے ہوں گے اور گواہی دے رہے ہوں گے۔ بلا شبہ یقیناً اس سے تو غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر تیرا پردہ ہٹا دینی، اپنے اعمال کا پردہ آج ہٹ گیا ہے، اور اپنے اعمال کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، اور تیری نگاہ آج خوب تیز ہے، یعنی اس سے مراد غیب کا پردہ بھی ہے، جب غیب ہٹ جائے گا اور قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، یعنی آج تو حشر کو اور جہنم کو اور تمام لوگوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، یعنی وہ فرشتہ جو یعنی اس کے سارے اعمال رجسٹر میں لکھ رہا تھا، وہ رجسٹر اس کے پاس تیار ہے۔ تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو بود اناد رکھنے والے، یعنی اس کو جہنم میں ڈالا جائے، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے، یعنی جو خیر سے خود سے خیر سے رکا ہی ہوا تھا، دوسروں کو بھی خیر سے روکتا تھا، اللہ کی حدود کو کراس کرتا تھا، اور اللہ کے حکام میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو، یعنی اس سے مراد جہنم ہے۔ اس کا ساتھی کہے گا اس سے مراد اس کا وہ قرین ہے، یعنی وہ شیطان ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، یعنی میں نے اس کو اس گناہ کی طرف مائل نہیں کیا تھا، بلکہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے ہی بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میرے پاس جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری طرف رسول بھیجے گئے تھے، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، یعنی اللہ رب العزت جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی وتقول حل من مزید، یعنی جب جہنم سے کہے گا کہ کیا تو بھر گئی، یعنی جنوں اور انسانوں سے جب اس کو کہا جائے گا تو وہ مسلسل جو ہے یہ سوال کرتی رہے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، یعنی کچھ اور ہے، اور پھر آخر پہ اللہ اپنی پاؤں کی ایڑی جو ہے وہ جہنم پہ کے منہ پہ رکھے گا، تو وہ کہے گی کہ ہاں میں بھر گئی ہوں، ہاں میں بھر گئی ہوں، اور جنت متقیوں کے قریب لائے جائے گی۔
کچھ دور نہیں ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا۔ ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جو، یہی ابدی زندگی کا دن ہے، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گی۔ ہمارے پاس مزید بھی، یعنی نعمتوں کے ساتھ مزید سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ وہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ، یعنی جب عذاب آیا تو وہ اپنے بھاگنے کی جگہ ہی ڈھونڈتے رہے۔ بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے، جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں، یعنی اس کی بناوٹ میں ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی اور سجدہ کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر، اور قیام اللیل میں بھی کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، یعنی سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی وہ یعنی سور میں پھونکنا ہے، جس دن وہ چنگاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے، وہی نکلنے کا دن ہوگا۔ یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے میری قبر جو ہے وہ شک ہوگی، اور سب سے پہلے میں زمین سے نکالا جاؤں گا۔ یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم زیادہ جاننے والے ہیں۔ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ ان کو زبردستی اس ایمان میں یعنی دین میں شامل نہیں کر سکتے۔ آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ زاریات جو ہے، سورہ قاف جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور سورہ زاریات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے۔ پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں، اس سے مراد وہ بادل ہیں یعنی جو پانی کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں، اس سے مراد کشتیاں ہیں جو سمندروں پر آسانی سے چلتی ہیں۔ پھر ایک بڑے کام کو تقسیم کرنے والی، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو تقسیم کرتے ہیں۔ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے، اور بے شک جزا واقعہ ہونے والی ہے۔ آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، یعنی اس سے مراد 7 آسمان ہے، اور وہ راستے بھی ہیں جو فرشتے اختیار کرتے ہیں زمین پر اترنے کے لیے۔ بلا شبہ یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے ہی بہکا ہو، مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے، اور وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ جس طرح وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ جزا کب آئے گی، ویسے ہی مذاق میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم آگ پر پیش کیے جاؤ گے، چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے لینے والے ہوں گے، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے، یعنی دنیا میں بھی۔ رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت، قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے، یعنی سحر کے وقت وہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا، یعنی جو ان سے آ کر سوال کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے سوال کر لے تو اس کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر ہی کیوں نہ آیا ہو، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اور آسمان ہی میں تمہارا تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، چنانچہ آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے، یقیناً وہ بالکل حق ہے، اس کی طرف جو بلا شبہ تم
باتیں بناتے ہو؟ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی یہ وہ فرشتے تھے جو سیدنا ابراہیم کے پاس آئے تھے، جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، تو اس نے بھی سلام کیا، یعنی فرشتوں نے سلام کیا، سیدنا ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کیا۔ کچھ اجنبی لوگ یعنی ایسے لوگ جن کو سیدنا ابراہیم نہیں جانتے تھے، پاس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو وہ ایک موٹا تازہ بچڑا لے آیا، یعنی مہمان نوازی کے لیے۔ پھر اسے ان کے قریب کیا، اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں، یعنی جب انہوں نے اس کو کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس سے ان کے دل میں خوف محسوس ہوا، نہ کھانے کی وجہ سے سیدنا ابراہیم نے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی، یعنی اس سے مراد سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، یعنی یہ وہ خوشی کی چیخ ہے کہ جو انسان عموماً اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن خوشی کے وقت اس کے یعنی اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ پس اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا، یعنی اس سے مراد وہ خوشی سے جو ہم اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہیں، اور کہا بانجھ بڑھیاں ہوں، یعنی ایک تو میں بانجھ ہوں کہ میرا رحم اس قابل نہیں کہ وہ بچہ پیدا کر سکے، اور دوسرا میں اپنی یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، آپ کے رب نے کہا ہے بلا شبہ انہ هو الحکیم العلیم، بلا شبہ وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی کوشچن ہے بیٹا تو وہ آپ پوچھ لیں۔ چلے ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔